بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائبہ اس وقت دلہن کے ایک خوبصورت لباس میں ملبوس مکمل ہار سنگھار کی ایک گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے گھر والے جو اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اسے ہمیشہ پھولوں کی سیج پر بٹھائے رکھا تھا، اب اس کی ذات اور اس کی عزت نفس کو روندتے وہ اسے ایک ایسے شخص کو سونپ رہے تھے جو اس سے شادی سے ہی انکاری تھا۔ اس کے بار بار منع کرنے کے باوجود لائبہ کے گھر والے جیسے اسے ایک بوجھ سمجھتے، ایک وحشی درندے سے بچانے کی خاطر جس کی بد نظر لائبہ کی اچھی بھلی زندگی کو زنگ لگا گئی تھی کہ وہ ہنستی مسکراتی لڑکی ہنسنا بولنا ہی چھوڑ گئی تھی، اسے ایک انسان پر تھوپ رہے تھے جو اس کی چاہ ہی نہیں رکھتا تھا، اور جو اس کی چاہ رکھتا تھا وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ لائبہ کے بھائیوں کے سامنے اس کے لیے سوال کر سکے، جس پر لائبہ اپنی قسمت پر اتنا روئی تھی کہ اب تو جیسے اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ نکاح کے وقت اس کی سماعت جیسے کام کرنا چھوڑ چکی تھی، اسی لیے تو 2 بار تو مولوی صاحب کے اس کا اقرار پوچھنے پر وہ کچھ بولی ہی نہیں تھی، اور جب تیسری بار اسے متوجہ کیا گیا تو اس نے جس شخص کا نام سنا تو اسے لگا وہ سچ میں اپنی سماعت کھو بیٹھی ہے، جو اسے کبھی سنائی ہی نہیں دیتا، اور اگر دیتا ہے تو الٹا سنائی دیتا ہے، کیونکہ اب اسے اس شخص کا نام سنائی دیا تھا جو اس کی چاہ رکھتا تھا، وہ بھی اس کی دیوانی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی غلط فہمی سمجھ کر سر جھٹک گئی تھی۔ لائبہ گاؤں کے چودھری کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے بڑے 2 بھائی تھے، وہ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، سب نے اسے اپنے گھر کی شہزادی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف لائبہ کی بھی اپنے گھر والوں میں جان بستی تھی، وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی، وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت ایک الڑ دوشیزہ تھی، چڑیوں کی طرح چہچہاتی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی پھرتی تھی، پورے گھر میں اس کی وجہ سے رونق تھی، گاؤں میں اس کی بہت سی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ سارا دن مصروف رہتی، کبھی وہ اس کے گھر موجود ہوتی اور کبھی وہ ان میں سے کسی کے گھر پائی جاتی، اس پر کسی نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اور نہ ہی کسی اور کو اسے روکنے ٹوکنے کی اجازت تھی، کوئی بھی لائبہ کو دکھی اور غمگین نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے سب کا دل پسیج جاتا تھا، وہ تھی ہی اتنی معصوم اور خوبصورت کہ اگر کوئی سامنے والا اس کی بات ٹالنا بھی چاہتا تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ ہاں کر دیتا تھا۔ لائبہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی بہت خوبصورت تھا، ہر طرف اونچے پہاڑ، ہریالی، تازہ پانی کے جگہ جگہ پر بہتے چشمے، یعنی کہ وہ گاؤں قدرتی حسن سے مالا مال تھا، اور لائبہ اپنے گاؤں کی خوبصورتی کی دیوانی تھی، اس کا ایک پسندیدہ کام اپنی دوستوں کے ساتھ پورے گاؤں کی سیر کرنا تھا، وہ کسی بھی وقت کہیں بھی اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی تھی، اس کی ایک پسندیدہ جگہ گھر کے پاس موجود چشمہ تھی، یہاں پر وہ کبھی کبھار اکیلی بھی چلی جایا کرتی تھی، اور وہاں اکیلی بیٹھی پاؤں پانی میں ڈالے وہ خود سے ہی باتیں کرتی جاتی۔ لائبہ کے باپ اور بھائیوں کی پورے گاؤں پر بہت زیادہ دھاک تھی، کسی کی اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی کہ وہ لائبہ کو چھیڑے یا پھر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ ایسا کرنے والے کے ساتھ لائبہ کے بھائی کیا حشر کریں گے، اسی لیے سب کو اپنی جان پیاری تھی اور سب لائبہ سے 100 فٹ دور رہنا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ جہاں ایک طرف بہت سے لائبہ کے چاہنے والے تھے، وہیں کچھ لائبہ کے لیے اپنے دل میں حسد کا جذبہ بھی رکھتے تھے، بہت سے لوگ اس کے ماں باپ اور بھائیوں کو کہتے رہتے تھے کہ ایک لڑکی ذات کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، اتنا پیار نہیں کرنا چاہیے، اس کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھانے چاہیے کہ جب وہ اگلے گھر جائے تو اسے وہاں رہنے میں پریشانی ہو، وہاں کی ذرا سی سختی بھی برداشت نہ کر پائے، اور اپنے میکے کی عزت کو 2 کوڑی کا کرتے اپنا گھر نہ بسا سکے اور پھر اپنے میکے لوٹ آئے، یعنی کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن اتنی باتوں کو سننے کے باوجود لائبہ کے گھر والوں نے ان پر کبھی کان نہیں دھرے تھے، اور نہ ہی لائبہ کو کبھی تلخ باتیں پتہ لگنے دی تھی، وہ لائبہ پر کوئی بھی بات آنے پر اگلے بندے کو اس طرح کھری کھری سناتے کہ باتیں سنانے والا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ لائبہ کے بڑے بھائی کا رشتہ پھپھو کے گھر طے تھا، لائبہ کی پھپھو کا ارادہ اپنے بیٹے کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگنے کا تھا، لیکن ابھی اس نے باقاعدہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ دوسرا، جب لائبہ کے گھر والے اسے ابھی بھی بچی سمجھتے، اس سے ویسا ہی برتاؤ کرتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے خفا نہ ہو جائے کہ ابھی اس کی بیٹی چھوٹی ہے اور وہ اس کا ہاتھ مانگنے بھی آ پہنچی ہے، وہ ابھی لائبہ پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔
آج لائبہ کی امی اپنے شوہر اور بیٹوں کو گھر نہ دیکھتے لائبہ کو کچن میں لے آئی تھیں۔ اس کا ارادہ لائبہ کو گھرداری سکھانے کا تھا، مگر ہمیشہ لائبہ کے ابو اور بھائی اس کے ارادے کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کر دیتے تھے۔ لیکن آج وہ موقع دیکھتے لائبہ کے لاکھ خود کی جان چھڑانے پر وہ زبردستی اسے کچن میں لاتی اس کے آگے پیاز رکھ گئی تھیں، جن کو دیکھتے لائبہ نے رونی شکل بنائی تھی۔ لیکن آج اس کی امی اس پر بالکل بھی ترس نہیں کھانے والی تھی۔ وہ اس کا رونا نظر انداز کرتے خود کسی اور کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ لائبہ نے کوئی چارہ نہ دیکھتے پیاز چھیلنا شروع کر ہی دیے تھے، جب تھوڑی دیر بعد اسے باہر سے اپنی دوستوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ ان کی آواز سنتی مسکرائی تھی اور اپنے ہاتھ سے پیاز اور چھری وہیں پھینکتی ہرنی کی طرح قلانچے بھرتی باہر بھاگی تھی، جبکہ پیچھے سے اس کی امی پکارتی ہی رہ گئی تھی، لیکن اس نے رکنا اور ماں کی دہائی پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے اس برتاؤ پر اس کی امی نفی میں سر ہلاتے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اب لائبہ کے پھیلائے پھیلاوے کو بھی غصے سے صاف کرنے لگی تھی۔ لائبہ اپنی دوستوں کے ساتھ جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی تھی کہ کہیں اس کی ماں اسے دوبارہ کام پر ہی نہ لگا دے۔ لائبہ نے ایک چشمے کے پاس پہنچتے اپنے ہاتھ اس طرح مل مل کر دھوئے جیسے پتہ نہیں ان پر کیا لگ گیا ہو۔ اس کی دوستوں نے حیرانی سے اس کی یہ حرکت دیکھتے اس کی وجہ پوچھی تھی، جس پر لائبہ نے ہاتھ دھونے کی وجہ ایسے بتائی جیسے اس پر بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہو۔ اس کے یوں منہ بنانے پر اس کی ساری سہیلیاں ہی اس کی نازک مزاجی پر ہنستی تھیں، جن پر لائبہ ایک خفگی بھری نظر ان پر ڈالتے آگے بڑھ گئی تو سبھی اس کی ناراضگی کے ڈر سے اسے پکارتی اس کے پیچھے لپکی تھیں۔ رات کے وقت سب ایک ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ جب کھانا کھاتے لائبہ نے اپنے باپ اور بھائیوں سے ماں کی شکایت لگائی کہ آج کس طرح امی اسے کچن میں لے جاتے کام پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کی باتیں سنتے اس کی امی نے اسے سخت نگاہوں سے گھرکا تھا، لیکن وہ اس وقت باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے بھائیوں نے اپنی ماں کی طرف خفگی بھری نظروں سے دیکھا تو لائبہ کی امی کو اور زیادہ غصہ آ گیا، جس پر انہوں نے لائبہ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ وہ لائبہ کی دشمن نہیں ہیں، وہ لائبہ کی ماں ہیں اور انہیں بھی لائبہ سے اتنا ہی پیار ہے جتنا تم سب کو ہے۔ وہ اگر لائبہ پر ذرا سی سختی کرتی ہیں تو اسی کے بھلے کے لیے کرتی ہیں، تاکہ اگلے گھر جا کر لائبہ کو پریشانی نہ ہو۔ لائبہ کی امی نے ان تینوں کو لتاڑا تھا، جبکہ اس سب میں لائبہ کے ابو خاموش ہی رہے تھے، جس پر لائبہ نے ان کی طرف دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں میں امی کی ڈانٹ سے بچانے کی درخواست کی تو وہ آگے سے اس کی امی سے ڈرنے کی اداکاری کر گئے تھے، تو لائبہ ان کی طرف سے خفگی سے منہ موڑ گئی تھی، جس سے وہ ہلکا سا مسکرا دیے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ لائبہ کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلتی تھی۔ ماں کی باتیں سنتے یہاں لائبہ اداس ہوئی، وہیں دونوں بھائیوں نے لائبہ کو اپنے حصار میں لے کر کہا کہ وہ ابھی تو فی الحال لائبہ کو کہیں نہیں جانے دیں گے، جب ایسا ارادہ بنا تو تب سیکھ لے گی لائبہ سارے کام، اور اگر نہ بھی سیکھے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی شہزادی کے لیے ایسا شہزادہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کے گھر لائبہ کو کام ہی نہ کرنا پڑے۔ لائبہ کی امی اپنی بیٹوں کی باتیں سنتی اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ لائبہ تو لائبہ، اس کے بھائی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ انہیں پتا تھا وہ باتوں میں ان کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے انہیں بس گھورنے پر اکتفا کرتے وہ ملازمہ کے ساتھ چٹائی پر سے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ لائبہ کو آج اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کے آخر میں موجود چشمے پر جانا تھا، جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کی ارد گرد کی خوبصورتی بھی سب جگہوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ جگہ اس کے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس نے اپنی امی سے وہاں جانے کا پوچھا تو وہ سنتے ہی انکار کر گئی تھی کہ وہ اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتی، ان کے ساتھ کسی مرد کا ہونا لازمی ہے، اور وہ کسی اور دن اپنے بھائیوں کے ساتھ چلی جائے۔ لیکن وہ لائبہ ہی کیا جو ان کی ایک بار کہی بات مان جائے۔ وہ ان کی طرف سے انکار سن کر سیدھا اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچی تھی اور اس سے لاڈ کرتے وہ اپنی بات منوا گئی تھی، جس کے بعد وہ دوپہر کے وقت اپنی 3-4 دوستوں کے ساتھ پورے راستے باتیں کرتی ہنستی کھلکھلاتی چشمے پر جانے کے لیے نکلی تھی۔ جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہ راستہ بھی جیسے اس کے قہقہوں اور اس کے قدموں کی چاپ سے مہکتا جا رہا تھا۔ چشمہ نزدیک آنے پر وہ چاروں دوستیں جلدی جلدی سے آگے پیچھے بھاگتی وہاں ایک دوسرے سے پہلے پہنچنا چاہ رہی تھیں، مگر لائبہ ان سب سے آگے بڑھتی اپنی مخصوص اور پسندیدہ جگہ پر بیٹھ کر ان سب کے ہارنے پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اس کی ہنسی کی یہ چھنکار دور دور تک سنائی دی تھی، اور یہ ہنسی کسی اور ذی روح کے کانوں میں بھی پڑی تھی، جس سے وہ اس مدھر ہنسی اور کسی کے بولنے کی میٹھی آواز پر ہی بے چین ہوتا
اپنی جگہ چھوڑتا متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے لگا تھا۔ اس انسان کے قدم تیزی سے اٹھتے اس ہنسی کے مرکز تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ جب آخرکار وہ ایک جگہ ٹھٹک کر رکا تھا، اس کے سامنے چشمے کے پاس 3 لڑکیاں کھڑی تھیں اور ایک پتھر پر بیٹھی اپنے پاؤں چشمے کے پانی میں ڈالے بیٹھی تھی۔ لیکن اس کی تلاش ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سب لڑکیوں کی اس کی طرف پشت تھی۔ وہ صحیح سے جان نہیں سکا تھا کہ وہ آواز اور ہنسی ان میں سے کس کی تھی۔ وہ وہیں پر رکتا ان پر اپنی کھوجتی نگاہیں ٹکا گیا تھا۔ وہ اکڑو سا اور ظالم سا انسان اپنے اوپر حیران ہو رہا تھا کہ وہ ایسے کیسے ایک ہنسی کی آواز پر یوں پاگل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں خباثت بھری ہوئی تھی کہ جو ہنسی اتنی خوبصورت تھی تو اس ہنسی کی مالک تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونے والی تھی، اور اسے دیکھے بغیر وہ وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ ان سب کی نظروں میں آئے بغیر وہیں ایک درخت سے ٹیک لگاتے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں سے وہ ان لڑکیوں کو تو دیکھ سکتا تھا، لیکن ان کی نظر اس پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی بندوق تھی، جس سے وہ یہاں آیا تو جانوروں کا شکار کرنے تھا، لیکن اب اس کا پروگرام بدل گیا تھا۔ اب وہ ایک حسین دوشیزہ کا شکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ لائبہ کے گاؤں کے پاس دوسرے گاؤں میں رہنے والے بلوچوں کا بیٹا تیمور تھا۔ وہ ایک انتہائی بگڑا ہوا عیاش اور ظالم مرد تھا، جس کے آگے کسی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ نت نئی لڑکیوں سے چکر چلانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کا گاؤں لائبہ کے گاؤں کے اور اس کے بابا کے مخالف تھا۔ دونوں گاؤں کی ہی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ دونوں گاؤں کے رہائشی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں رہتے تھے۔ لائبہ اور اس کی دوستیں کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی گھر واپسی کے لیے اٹھی تھی۔ لائبہ کا اب بھی دل نہیں بھرا تھا۔ وہ کچھ دیر اور یہاں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی دوستیں اسے زبردستی اٹھاتے وہاں سے لے جانے لگیں تو وہ منہ بناتی ان کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی شام کے سائے پھیل رہے تھے تو سب تیز قدموں سے واپسی کے راستے پر چل رہی تھی۔ اب ان کا رخ جس جانب تھا اس طرف سے تیمور کو ان چاروں کا چہرہ اچھے سے نظر آنے لگا تھا۔ اس کی ہوس بھری گندی نظریں ان کا جائزہ لیتی اپنا گوہر مقصود تلاش کر رہی تھیں، اور پھر اس کی نظر ایک روشن پاک شفاف چہرے پر جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ اس چہرے کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے بغور سامنے موجود موم جیسے وجود کو اوپر سے لے کر نیچے تک تکا تھا، جبکہ لائبہ اس سب سے انجان پہلے ہی کی طرح بے فکری سے باتیں کرتی اور قہقہے لگاتی جا رہی تھی۔ وہ اس دن جان ہی نہیں سکی تھی کہ اس کے پاک وجود پر کسی کی گندی نظر پڑ چکی ہے۔ وہ کسی کے بد نظر کے حصار میں قید ہو گئی، اور وہ بد نظر کبھی بھی کسی کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ بد نظر لائبہ کے ساتھ آگے کیا کچھ برا کرنے والی تھی، یا پھر کیا پتہ اللہ نے اس بد نظر کا توڑ بھی لائبہ کی زندگی میں بھیج دیا ہو، یا ابھی بھیجنے کا ارادہ ہو، اور وہ توڑ لائبہ کے لیے کتنا اچھا ہوگا، لائبہ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا، یہ ابھی سب پر مخفی ہی رہنے والا تھا۔ لائبہ کا گھر آ جانے پر اس کی دوستیں اسے اللہ حافظ کہتی اپنے اپنے گھر کی طرف چلی گئی تھیں، تو وہ جو پہلے مسکرا رہی تھی اب گھر کے اندر جانے سے ذرا گھبرا رہی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی امی اس کے اس طرح اکیلے چشمے پر جانے سے ضرور ناراض ہوں گی۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی لائبہ پھر سے مسکرا پڑی تھی، کیونکہ اس کی پھپھو آئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماں کی ڈانٹ کھانے سے بچ گئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی لائبہ کی پھپھو اس کے واری صدقے جانے لگی تھی۔ اس دن اس کی پھپھو نے اور دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور بڑی ہمت کرتے لائبہ کے بھائیوں اور بابا سے لائبہ کے لیے بات کرنے کا سوچا تھا۔ دل میں کہیں گھبراہٹ بھی تھی کہ اس بات سے اس کا بھائی ناراض ہی نہ ہو جائے کہ وہ اپنی بیٹی دیتے ہوئے آگے سے مقابلے میں ان کی بیٹی مانگ رہی ہے، لیکن چونکہ ان کا دل صاف تھا تو انہوں نے غلط سوچوں کو جھٹکتے لائبہ کے وہاں سے اٹھ کر جاتے ہی بہت پیار اور عزت سے اپنے بیٹے حمزہ کے لیے لائبہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا، جس پر لائبہ کے بابا اور امی تو کچھ پل کو خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی خاص تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس نے لائبہ کے بھائیوں کے چہرے پر اپنی بات سے واضح خفگی محسوس کی تھی۔ وہ اس چھائی خاموشی سے تھوڑا شرمندہ سی ہونے لگی تھی جب لائبہ کے بابا بولے کہ بہن وہ اس بارے میں سوچ کر بتائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں کبھی وٹا سٹا نہیں ہوا تو وہ ابھی ہاں نہیں کر سکتے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے اور لائبہ کی رضامندی جان کر جواب دے دیں گے، جس پر لائبہ کی پھپھو نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ لائبہ کے بھائی بھی پھر جلد ہی وہاں سے کسی کام کا بہانہ کر کے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ پھر وہاں ان کے درمیان آ بیٹھی تھی اور اپنی عادت کے مطابق تیز تیز بولتے اور ہنستے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔
وہ تینوں بھی فی الوقت اس بات کو پس پشت ڈال کر لائبہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جو انہیں اپنا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی باتیں سن کر جہاں مسکرا رہے تھے وہیں ان کے دل رو رہے تھے کہ ان کی یہ چہکتی مینا کب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اب لوگ اس کا سوال کرنے گھر آنے لگے تھے۔ لائبہ آج کافی دنوں کے بعد اپنی دوستوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے نکلی تھی۔ جب ابھی گھر سے تھوڑی دور ہی گئی تھی جب لائبہ کی نظر ایک درخت کی طرف گئی۔ یہاں پر ایک نوجوان درخت کے نیچے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ لائبہ کو وہ اپنے پہناوے اور حلیے سے یہاں کا رہائشی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتی رہی کہ شاید وہ کوئی راہ بھٹکتا یا پھر کوئی سیاح ہے جو ان کے گاؤں گھومنے پھرنے آیا ہے۔ لائبہ اپنی دوستوں کی باتوں کو نظر انداز کرتی اس کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ وہ کون ہے اور یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ لائبہ جس جگہ کی رہائشی تھی وہاں کے سب لوگ بہت ہی زیادہ نرم دل اور مہمان نواز تھے۔ وہ اپنے علاقے میں آئے سیاحوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ لائبہ اس نوجوان تک پہنچتی اس کی دوست اس کا ہاتھ پکڑتی اسے وہاں سے دور لے گئی کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہوتا تو ضرور خود ہی کسی نہ کسی کے گھر چلا جاتا، وہاں پر بیٹھے کسی کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا۔ جس پر لائبہ بھی اس کی تائید کرتی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ان کے وہاں سے جاتے ہی درخت کی چھاؤں میں بیٹھے نوجوان نے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، تب اس کی نظریں وہاں سے جاتی لڑکیوں کی پشت پر پڑی تھیں جس پر وہ دوبارہ سے بے دلی سے نظریں اور سر جھکا گیا تھا۔ اگر اس وقت لائبہ اس نوجوان کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیتی تو شاید اسی وقت اس پر اپنا دل ہار بیٹھتی۔ وہ نوجوان جیسے اپنی جوانی کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ کیا چمکتی پیشانی، سرخ و سفید رنگت، ہلکی بڑی شیو، وہ اس وقت سفید لباس میں جیسے کوئی عربی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایسے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا جیسے ایک بہت زیادہ تھکا ہوا مسافر تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے، جس کی بے چین روح اسے کہیں بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے سکون کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا۔ لائبہ اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی جب اسے کسی کے گھر کا مین گیٹ بجانے کی آواز آئی، جس پر پہلے تو وہ اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی کہ کوئی باہر ہوگا تو وہ دروازہ کھول دے گا، لیکن اس کے بعد متواتر گیٹ بجنے لگا تو وہ بے دلی سے ناول ایک طرف رکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ باہر آ تو گئی تھی لیکن اس کا دماغ ناول کے ہیرو اور ہیروئن پر ہی اٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بغیر پوچھے کہ باہر کون ہے کھٹاک سے دروازہ کھول گئی تھی، اور اسے یہ احساس تب ہوا جب اس نے دروازہ کھولتے ہی سامنے کسی مرد کو کھڑے پایا، مگر وہ دروازے کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ لائبہ دروازے کے سامنے سے ہٹتی یا دروازہ بند کرتی وہ سیدھا ہوتا اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جس پر لائبہ اور سامنے کھڑا اجنبی کچھ دیر کو ایک دوسرے کو دیکھتے ایسے ساکت ہوئے جیسے ان کے دل اور سانسیں تو چل رہی ہوں لیکن ان کے جسم کو کسی نے جامد کر دیا ہو۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی خوبصورتی میں کھوئے ارد گرد کا ہوش بھلا گئے تھے۔ لائبہ کو اس نوجوان کے پہناوے اور حلیے سے یاد آیا کہ یہ وہی ہے جسے اس نے کل ہی درخت کے سائے میں بیٹھے دیکھا تھا، جبکہ سامنے والا تو جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک ایک دوسرے میں کھوئے رہتے کہ اس وقت لائبہ کے دونوں بھائی بھی وہیں آ گئے۔ وہ لوگ ڈیرے سے گھر واپس آئے تھے۔ لائبہ کے سامنے موجود اجنبی نوجوان کسی کے قدموں کی بھاری چاپ سے اپنے ہوش میں آتا لائبہ کے چہرے پر سے نظریں ہٹا گیا تھا، جس پر لائبہ بھی ہوش میں آئی تو سامنے اپنے بھائیوں کو دیکھتی وہ مزید وہاں رکنے کی بجائے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے میں اسی جگہ پر آ بیٹھی تھی جہاں سے وہ اٹھ کر گئی تھی، مگر اب اس کا ناول پڑھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اس اجنبی کی خوبصورتی میں کھوئی وہیں لیٹتی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس نے آج تک اتنا خوبصورت مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک عجیب سی کشش رکھتا تھا اور لائبہ کو لگ رہا تھا وہ اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہے۔ لائبہ کے بھائی لائبہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد اس اجنبی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا کام ہے جو وہ یہاں کھڑا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا نام ارحم بتایا اور کہا کہ وہ کام کی تلاش میں یہاں آیا ہے۔ اسے کسی نے بتایا ہے کہ اس گھر والے تمہیں لازمی کوئی نہ کوئی کام دے دیں گے۔ وہ نوجوان نظریں جھکاتے لائبہ کے بھائیوں سے کام کی درخواست کر رہا تھا، جس پر لائبہ کے بھائیوں نے تھوڑا سوچ بچار کرنے کے بعد اس نوجوان کا مضبوط جسم اور کشادہ پیشانی دیکھتے اسے یہ کام سونپا کہ وہ ان کی بہن لائبہ اور ان کی حفاظت کرے گا
اور اس کے لیے وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اس کی نشانہ بازی کے بارے میں پوچھا تو اس نوجوان نے جو جواب دیا اس سے مطمئن ہو کر وہ اسے لیے گھر کی بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ لائبہ کے دونوں بھائیوں نے اسے تاکید کی کہ وہ ان کے ساتھ تو جیسے رہنا چاہے رہے، لیکن جب وہ لائبہ کی حفاظت پر مامور ہو تو اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اس دن کی شام کو لائبہ کا دل بہت زیادہ بے چین تھا کہ وہ پتہ نہیں اس خوبصورت نوجوان کو پھر کبھی دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں کا تھا، اسے کیا کام تھا جو وہ اپنے بھائیوں کو وہاں دیکھتے بغیر پوچھے ہی بوکھلا کر وہاں سے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹہلتے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے سوچا تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی یہی عمل اختیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے سب کی ہی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور یہ عادت چھوڑ نہیں پاتی تھی۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ بے دلی سے اپنی ماں کو بتاتے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کا ارادہ اپنی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ دل ہی دل میں تھوڑا خوش ہوئی کہ کہیں یہ وہی دوپہر والا نوجوان تو نہیں۔ اس نے اپنی نظریں تیزی سے اطراف میں دوڑائیں، مگر جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ایک خراٹ چہرے والے تھوڑی بڑی عمر کے مرد پر پڑی جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا عجیب سی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ اسے اس شخص سے بہت ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ ڈر کے مارے جلدی سے اپنی دوست کے گھر پہنچتی اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ جب تک گھر کے اندر نہیں آ گئی اسے تب تک اس شخص کی اپنے وجود میں کھپتی نظریں محسوس ہوتی رہی تھیں۔ دوست کے گھر میں آتے وہ ایک گہری سانس بھرتے اپنی دوست کو آواز دے گئی تھی، جبکہ باہر کچھ فاصلے پر کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ تیمور تھا۔ وہ آج اپنے علاقے کی حدود پھلانگتا اس طرف صرف لائبہ کے پیچھے آ نکلا تھا۔ وہ لائبہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس شادی پر کوئی بھی راضی نہیں ہوگا، لیکن اس نے پہلے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی جو وہ اب کرتا۔ لائبہ سے شادی کرنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کو تیار تھا، بے شک اس کے لیے لائبہ بھی راضی ہوتی یا نہیں، وہ تب بھی لائبہ سے شادی کرنے والا تھا۔ لائبہ کی مکمل معلومات تیمور کو اس کے ملازم نے دی تھی، جس کے سامنے تیمور نے اس گاؤں کا نام لیتے سب سے خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈنے کا کام بتایا تھا۔ لائبہ کے وہاں سے جاتے ہی وہ بھی جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے دوران دو خفیہ نظریں ایسی تھیں جو یہ سب دیکھ چکی تھیں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد ان کی نظروں میں تیمور کے لیے بے پناہ نفرت اور چنگاریاں بھر گئی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد لائبہ کے بڑے بھائی کی شادی کی رسمیں شروع ہو گئی تھیں، جس دوران اس نے اس نوجوان کو ہر جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ دیکھا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی لائبہ کی نظریں اس سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھیں، اور وہ تھا کہ ایسے سر اور نظریں جھکائے رہتا جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ مگر جب اس نے لائبہ کو ہر تھوڑی دیر بعد خود کو دیکھتے اور اپنے ارد گرد چکر کاٹتے پایا تو وہ بھی جیسے پگھل سا گیا تھا، اور وہ بھی کون سا خوشی سے نظریں جھکائے کھڑا تھا، وہ تو بس اپنے مالکوں کی عزت اور لائبہ کے برا نہ مان جانے کے ڈر سے تھا۔ لیکن اب جب اس نے لائبہ کو خود بخود اپنی طرف متوجہ دیکھا تو وہ خوش ہوتے اس کی طرف اپنی مسکراہٹ اچھالتے جیسے لائبہ کو مزید اپنا دیوانہ کر گیا تھا۔ لائبہ اسے اپنے گھر اور اپنے قریب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ لائبہ کے بھائی کی شادی کے دوران ان کا کئی بار آمنا سامنا ہوا۔ پہلے پہل تو بس مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن پھر ایک دن موقع دیکھتے دونوں نے ایک دوسرے سے بات کر ہی لی، جس سے ان دونوں کی آپسی جھجک کافی کم ہوئی تھی۔ لائبہ کے بھائی کی شادی کے بعد جب ارحم کا گھر آنا کم ہوا تو وہ دونوں ہی بہت پریشان ہوئے۔ اب دونوں کا ہی ایک دوسرے کو دیکھے بغیر اور بات کیے بغیر گزارا نہیں تھا، مگر پھر جیسے تیسے کر کے لائبہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی ارحم سے ملنے کا کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ ہی لیتی۔ وہ اس بات پر دل میں بہت زیادہ ڈرتی اور کچھ شرمندہ بھی ہوتی کہ اگر اس بات کا کسی کو پتہ چل گیا تو اس کے بھائیوں اور ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ ایک دن اس نے یہی بات ارحم سے کہی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے روز ملنے آیا کرے، نہیں تو وہ اس کے گھر آ جایا کرے گا۔ لائبہ کی بات سن کر ارحم نے اس سے کہا کہ وہ اس کی عزت اور اس کے گھر والوں کی عزت پر کبھی بھی کوئی حرف نہیں آنے دے گا، وہ بس اس پر بھروسہ رکھے، جس پر لائبہ نے اس سے کہا کہ اسے ارحم پر اب خود سے بھی زیادہ یقین اور بھروسہ ہے، جس پر ارحم مسکرایا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی مسکراہٹ میں کھوئے تھے، لیکن لائبہ کو وقت کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے ارحم کو الوداعی کلمات کہتے گھر کی طرف گامزن ہوئی تھی۔ آج پھر تیمور لائبہ کے پیچھے اس کے گاؤں میں موجود تھا۔
اس نے لائبہ کو ایک جگہ کسی سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ تیزی سے اس طرف بڑھا، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی لائبہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر جب وہ اس جگہ آ کر رکا تو وہاں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اسے ایک دم سے پریشانی نے آ گھیرا کہ اس نے کچھ دور سے لائبہ کے ہونٹ ہلتے اور تھوڑی سی آواز بھی سنی تھی، لیکن یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، پھر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے پریشانی سے اپنا ماتھا کھجایا تھا، مگر جیسے ہی وہ وہاں سے واپس جانے کو پلٹا، کسی چیز کے رکاوٹ بننے سے زور سے منہ کے بل گرا تھا، جس سے اس کا سر اور ناک زمین سے لگ کر لہو لہان ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ اپنا ہوش ہی کھو بیٹھا تھا، پھر ہمت کر کے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے چل گیا۔ اسے اپنے گرنے کی بھی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ جہاں پر کھڑا تھا وہ تو ہموار زمین تھی، پتہ نہیں اس کا پاؤں کس چیز سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا تھا۔ لائبہ جو پہلے ہی بے فکری سے آزاد ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اب ارحم کے اس کے زندگی میں آ جانے سے تو جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور وہ اور ارحم اپنے پیار میں اس قدر غرق ہوئے تھے کہ اپنے مستقبل کی سب پریشانیوں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ لیکن لائبہ کا ہنسنا بہت جلد رونے میں بدلنے والا تھا۔ اس پر پڑا بد نظری کا حصار اپنی قوت آہستہ آہستہ دکھانے لگا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ارحم لائبہ کے بھائیوں کا پسندیدہ بن چکا تھا، کیونکہ اس نے بہت سے موقعوں پر اپنی جان پر کھیلتے لائبہ کے بھائیوں کی جان بچائی تھی۔ آج کل ان کا مخالف گاؤں سے بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن ان پر حملہ ہونے لگا تھا، اور ہر بار ارحم نے اس وار کو بڑی بہادری سے ان پر آنے سے روکا تھا، جس سے وہ دونوں ارحم سے بہت خوش تھے۔ ان پر قاتلانہ حملے کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تیمور ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کو مار کر وہ آسانی سے لائبہ تک پہنچ جائے، لیکن وہ ہر بار اپنا وار خالی جانے پر غصے سے تلملا اٹھتا تھا۔ اس نے کچھ اور نہ سوچتے لائبہ کے گاؤں کے کئی مظلوموں کو اپنے غصے کی بھیڑ چڑھا دیا تھا، جس پر لائبہ کے بھائی غصے سے بھرے تیمور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلنے لگے تھے، لیکن تب لائبہ کے بابا نے بڑی مشکل سے انہیں روک کر یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں نمٹے گا۔ آج شام دونوں گاؤں کے کچھ معزز لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، وہاں مل بیٹھ کر بات ہوگی، جس پر لائبہ کے بھائی راضی تو نہیں تھے، لیکن اپنے باپ کا کہا بھی نہیں ٹال سکتے تھے۔ شام کے وقت سب مل کر بیٹھے تھے، لیکن خاموش تھے، کیونکہ ابھی تک تیمور وہاں نہیں آیا تھا، جو کہ تھوڑی دیر کے بعد بڑے کرو فر سے اپنی مونچھوں کو بل دیتا وہاں آ کر بیٹھا تھا۔ جب ان کے درمیان راضی نامے کی بات ہوئی تو تیمور نے جو شرط رکھی وہ سن کر لائبہ کے بھائی غصے سے دھاڑتے اس کا گریبان پکڑ گئے تھے، جبکہ اس بات پر ارحم کا دل چاہا تھا کہ وہ اس ذلیل انسان کو اس طرح کی موت دے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں، لیکن اسے خود پر قابو کرنا تھا، اسی لیے اپنی مٹھیاں بھینچے وہیں کھڑا رہا۔ لیکن لائبہ کے بابا کے اشارہ کرنے پر اسے آگے بڑھنا پڑا تاکہ وہ لائبہ کے بھائیوں کے ہاتھوں سے تیمور کا گریبان چھڑا سکے۔ اس کوشش میں تیمور کے ملازم بھی لگے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ ارحم کے چھڑانے تک وہ دونوں تیمور کا کافی حد تک حلیہ بگاڑ چکے تھے، اور اس کی پہلے سے ٹوٹی ناک کو ایک بار پھر زخمی کر گئے تھے۔ تیمور کی ڈیمانڈ کے بعد صلح صفائی کی بات وہیں رک گئی، اور جس کے بعد تیمور کو اپنا ہی ہوش نہیں رہا تو اس کے لوگ اسے اٹھائے ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہ اتنی مار کھانے کے باوجود کہہ کر گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح لائبہ کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کے بھائی جو مرضی کر لیں۔ اس دن گھر آ کر لائبہ کے ابو نے بہت سوچ و بچار کے بعد لائبہ کے بھائیوں کے سامنے آگے آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک حل رکھا تھا، جسے پہلے تو وہ دونوں مانے نہیں، مگر اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہ دیکھتے اسبات میں سر ہلا گئے تھے۔ لائبہ کے بابا نے اس کی امی سے کہا کہ وہ حمزہ کے بارے میں لائبہ کی رضامندی لیں، تاکہ پھر اس کی پھپھو کو ہاں کر کے شادی کی تیاریاں کی جا سکیں۔ ویسے بھی جب سے محلے والوں کو پتہ چلا تھا کہ تیمور نے اتنے لوگوں کے سامنے لائبہ کا نام لیا ہے، تو انہوں نے تیمور کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ لائبہ کے کردار کے بارے میں بھی مشکوک ہونے لگے تھے کہ شاید اس کا کوئی تیمور کے ساتھ چکر ہو، جو وہ اتنے دھڑلے سے اس کے بھائیوں کے سامنے اس کا نام لے گیا، جس سے لائبہ کے بابا بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ لائبہ کا نام سب کی زبانوں پر برے طریقے سے نکلتا، کوئی اور راہ نہ دیکھتے انہیں یہی حل بہتر لگا تھا، جبکہ دوسری طرف جب لائبہ کو اپنی امی کے منہ سے اپنی پھپھو کے بیٹے حمزہ سے شادی کرنے کی بات پتہ چلی تو وہ جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اتنا گمسم ہوئی کہ اپنی ماں کو کوئی جواب تک نہیں دے سکی تھی، جس پر اس کی ماں اسے ایک دن کا سوچنے کا موقع دیتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی امی کے وہاں سے جاتے ہی لائبہ ہچکیوں سے رو دی تھی،
اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہو جس سے اس کی سانس بھی بند ہو رہی تھی۔ کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب بڑھی۔ وہ جلد از جلد ارحم سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس سے بات کر سکے، شاید وہ ہی اس مشکل سے نکلنے میں اس کی کوئی مدد کر دے۔ لائبہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، اسے سامنے سے ارحم آتا دکھائی دیا تو وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ارحم اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پلٹ گیا تھا اور پھر ایسی جگہ آ کر رکا جہاں سے کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ لائبہ اس کے پاس جا کر رکی تو اس نے لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ رونے سے سرخ پڑا ہوا تھا، جس سے اس کا دل پریشان ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لائبہ سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تھی۔ اس کی وجہ پوچھتے ہی لائبہ ایک بار پھر زار و قطار رو دی تھی۔ پھر اس نے روتے ہوئے ہی ارحم کو آج گھر میں ہوئی اپنی اور اپنی امی کے درمیان ہوئی بات بتائی تھی، جس پر ارحم اپنے لب سختی سے بھیج گیا تھا، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ وہ اس سب کے پیچھے لائبہ کے گھر والوں کی پریشانی اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ لائبہ نے 2 پل اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن جب وہ کچھ نہیں بولا تو لائبہ نے کافی حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ لائبہ جو امید لیے اس کے پاس آئی تھی کہ وہ اسے تسلی دلاسا دے گا اور اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتائے گا، اس کی چپ سے لائبہ کو بہت ڈر لگا تھا۔ لائبہ نے اس سے کہا کہ وہ اس طرح چپ کیوں ہو گیا ہے، کچھ تو بولے، جس پر ارحم نے ایک نظر لائبہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو پہلے ہی پیلا زرد پڑا ہوا تھا، اور پھر ہمت کر کے اس نے اپنا منہ کھول کر جو بولا، لائبہ کو لگا کہ 7 آسمان اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کے قدم اس کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہوئے تھے، جس سے وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی۔ اسے گرتے دیکھ کر ارحم نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑتے اسے گرنے سے بچانا چاہا تھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ اٹھاتی، اپنا سر نفی میں ہلاتی ارحم کو روک گئی تھی، اور پھر ارحم کا اس کی طرف بڑھا ہاتھ وہیں پر ساکت ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے بعد لائبہ کا یہ رد عمل ارحم کے لیے زیادہ برا نہیں تھا، وہ تو شاید اس سے بھی برے رویے کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ لائبہ اسی طرح لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ارحم کی بات مانتے گھر جاتے ہی اپنی ماں کو ہاں کہہ دی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہوتی ہچکیوں سے رو دی تھی۔ ارحم نے اس سے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ وہ حمزہ کے لیے ہاں کر دے، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اس کے بھائیوں کے سامنے اس کا نام لینے کی ہمت خود میں نہیں پاتا، اور اگر اس نے یہ بات کر بھی لی تو کیا پتا اس کے بھائی اسے جان سے ہی مار دیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سب کا، اور یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بہتری کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دے۔ اور اب ہاں کرتے ہی جیسے لائبہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو، لیکن یہ بس وقتی ہی تھا۔ لائبہ کو جو پہلے لگتا تھا کہ ارحم کے نہ ملنے پر وہ مر جائے گی، یا پھر اگر وہ ایک نہ ہو سکے تو وہ خودکشی کر لے گی، یہ باتیں اب اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ وہ مری نہیں تھی تو اپنی جان یہ سوچ کر نہیں لی تھی کہ ارحم جیسے کم ہمت مرد کے لیے اپنے پیاروں کو کیوں دکھ پہنچائے، مگر شاید اندر سے لائبہ واقعی میں مر گئی تھی۔ جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں وہ گم سم سی اپنے کمرے میں ہی بند رہنے لگی تھی۔ اس کی جو دوستیں ہر وقت اس کا سایہ بنی رہتی تھیں، اب تو وہ بھی اس کے گھر نہیں آتی تھیں، جس پر وہ کافی حیران ہوتی تھی، لیکن وہ خود کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ کسی کے گھر جا سکے۔ بعد میں اسے اپنی بھابھی کے منہ سے سب باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ اس نے اسے تیمور کی اور پھر گاؤں میں گردش کرتی اس کے خلاف باتیں سب بتا دی تھی، جس پر وہ خود پر ہنسی تھی کہ شاید ایک بڑی وجہ یہی ہو جو ارحم اسے چھوڑ گیا ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ گھر والوں نے شاید حمزہ کو بھی زبردستی اس شادی کے لیے راضی کیا ہے، ورنہ ایک مشکوک کردار کی لڑکی سے کون شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اس سے پیار کا دعوے دار تھا وہی اس پر یقین نہیں کر سکا، اس کا ساتھ نہیں دے سکا، تو کسی اور سے کیا توقع رکھتی۔ اسے لگا تھا کہ ارحم اب اس کے بھائیوں کے پاس سے کام چھوڑ جائے گا، لیکن اسے اسی طرح ان کے ساتھ دیکھتے اسے ارحم پر اور خود پر شدید غصہ آیا تھا، جو اپنے بھائیوں کے ملازم کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ارحم کو وہاں سے نکال باہر کرے، اور دوسرا ارحم پر بھی حیرانی ہوتی کہ اس قدر مطمئن اور پرسکون ہو کر کیسے یہاں رہ رہا ہے، اس کے اندر ذرا شرم لحاظ نہیں ہے۔ شادی سے کچھ دن پہلے لائبہ اپنے بڑے بھائی کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اسے اندر سے اپنے بھائی کی آواز آئی جو اس کی بھابھی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے بھائی نے میری بہن سے شادی سے انکار کیا تو وہ اسے بھی طلاق دے دے گا۔ یہ سب سنتے جیسے وہ زمین میں گڑتی جا رہی تھی کہ اس کی ذات اتنی ارزاں ہو گئی تھی کہ اسے کسی پر تھوپا جا رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔
تو اسے دیکھتے بھائی پریشان ہوتے ہوئے چپ بھی ہو گئے تھے۔ لائبہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑتی رو پڑی تھی کہ اس کے ساتھ وہ یہ سب نہ کریں۔ اگر وہ سب کے لیے اتنی پریشانی کا سبب بن رہی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیں، جس پر اس کے بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے۔ پھپھو نے خود حمزہ کی ایما پر تمہارا رشتہ مانگا تھا، اب حمزہ نہ جانے کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے۔ شاید ان کے دشمن حمزہ پر انکار کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے تیمور کا نام نہیں لے پائے تھے، یا شاید وہ اسے لا علم ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بھائی کافی دیر لائبہ کے ساتھ رہے تھے، اور جب وہ سو گئی تب وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد لائبہ کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، تاکہ کوئی اور ایسی ویسی بات سننے کو نہ ملے، اور نہ ہی پتہ چلا کہ حمزہ راضی ہوا یا نہیں۔ اس سب میں نکاح کا دن آ گیا۔ لائبہ کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا گیا تھا۔ اسے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جو سب کی لاڈلی تھی، ہمیشہ اپنی بات منوانے کی عادی تھی، ساری زندگی ہر قسم کی پریشانی سے دور رہی تھی۔ اب تو جو پریشانی اور صدمہ اسے لاحق ہوا تھا، لگتا تھا اس کی زندگی لے کر ہی چھوڑنے والا تھا۔ لائبہ کی ہنستی مسکراتی زندگی کو کسی کی بہت بری نظر لگی تھی، جس کا کوئی دم اور توڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب کے 2 بار کہنے پر لائبہ کے منہ سے قبول ہی نہیں نکلا، تو بڑے بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے متوجہ کیا تو وہ جیسے ایک دم سے نیند سے جاگی تھی، اور تیسری بار جو مولوی نے اپنے کلمات دہرائے ان کو سنتے لائبہ کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہو، کیونکہ لائبہ کو ان کے منہ سے حمزہ کی جگہ ارحم سنائی دیا تھا۔ وہ خود کو غلط قرار دیتے قبول ہی کہہ گئی تھی۔ اس کے بعد عام رخصتی کی طرح وہ بھی جی بھر کر روتی اپنے بابا کا گھر چھوڑ آئی تھی۔ اس کے بھائی، بابا اور امی سب ہی لائبہ کو خود سے لگاتے بہت روئے تھے، جبکہ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ وہ ان چند دنوں میں بہت زیادہ رو چکی ہے، اب آنسو ختم ہو گئے ہیں، اس وقت ایسے روئی تھی جیسے کوئی کسی کے مرنے پر روتا ہے۔ وہ خود کو ایک مردہ ہی تصور کر رہی تھی، جس کے اندر کے جذبات، روح اور خواہشات ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے اوپر ایک چادر ڈالتے گھونگھٹ ڈال دیا گیا تھا، جس سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو کر کہاں جا رہی ہے۔ لیکن جب کمرے میں اس کا ارحم سے سامنا ہوا تو وہ جیسے مرنے مارنے کو تل گئی تھی کہ ارحم نے اس کی زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا کہ حمزہ کے انکار پر بھائی نے ارحم پر دباؤ ڈالتے لائبہ سے اس کا نکاح کروایا ہے۔ لائبہ نے ارحم کو دیکھتے ہی غصے سے کہا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ اس جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جس پر ارحم نے ہلکا سا مسکرایا تھا، اور اس نے لائبہ سے کہا کہ تم ایک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو نہ رہو، تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، لیکن ایک جن ذات کے ساتھ تو رہ سکتی ہو نا، جو جگہ جگہ بھٹکتا اس کے در پر ایسے ثابت قدم ہوا کہ پھر کہیں کا نہ رہا۔ لائبہ نے ناسمجھی سے ارحم کی طرف دیکھا تھا، جس پر ارحم اس کا ہاتھ پکڑتا، اپنے ساتھ بٹھاتا اسے ساری باتیں بتاتا چلا گیا کہ وہ ایک جن ذات ہے، اپنی دنیا میں اس کا جی نہیں لگا تو وہ اس انسانوں کی دنیا میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے عام انسانوں کی طرح رہنا شروع کیا، اپنی زندگی سے جادو کا عمل دخل کم کر دیا۔ اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا تھا جیسے ایک عام انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جادو کی چھڑی ہو جسے گھماتے اس کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اسی طرح وہ چاہتا تھا کہ عام زندگی ہو جہاں پر جادو کا کوئی نام نہ ہو۔ اسی لیے وہ اس دنیا میں آتا، عام انسانوں کا روپ دھارتے بہت سی جگہ بھٹکا، اور پھر لائبہ سے سامنا ہونے پر وہ یہیں رہ گیا۔ وہ جادو سے جیسے بھی کر کے لائبہ سے شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے دماغ اور دل کو عام انسان کی طرح استعمال کرتے لائبہ کو حاصل کیا تھا۔ تیمور سے جھگڑے کے بعد حمزہ سے اس کا رشتہ طے ہوا تو وہ جانتا تھا کہ تیمور ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور نے حمزہ کو دھمکیاں دیں اور اس پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تب اس نے لائبہ کے بھائیوں کے سامنے لائبہ کے لیے اپنا نام رکھا تھا، تاکہ وہ اب اس کی بات آسانی سے مان جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تیمور کو وہ لائبہ کے بھائیوں کے ساتھ شادی سے ایک دن پہلے جیل میں ڈلوا چکا تھا، جس کے بہت سے کالے کرتوت اسے لمبا اندر کروا گئے تھے۔ حمزہ کی جگہ انہیں ارحم لائبہ کے لیے بہتر لگا تھا، جو مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے ساتھ رہا تھا۔ لائبہ ارحم کی تمام باتیں سنتے ایک بار پھر سے رو دی تھی، جس پر ارحم نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی کہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ مگر ہاں، ارحم یہ نہ سمجھے کہ لائبہ مان گئی ہے، وہ اب بھی اس سے ناراض ہے،
جس پر ارحم نے سر جھٹکا تھا کہ وہ اب لائبہ کو جلد ہی منا لے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔